بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، CNN پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیوز سے پروگرام فلسفہ رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان امیر حمزہ اور ناز خان نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے صلح جوئی اور اسلام کے حوالے سے، کیونکہ اسلام جیسے اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ سلامتی کا، امن کا، بھائی چارے کا، لطف و کرم کا، عفو و درگزر کرنے والا مذہب ہے۔ اسلام میں کسی لیول پر بھی شدت پسندی کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو دو لڑے ہوئے بھائیوں کو آپس میں صلح کروا دے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ بالکل، ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو مذہب سے بہت ہٹ چکے ہیں لوگ۔ جیسے ایک جگہ پہ حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو گرا دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے کو بھی پی جائے اور غصے کو درگزر کر دے۔ لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ غصہ اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا اگلے کو شو کروا رہے ہوتے ہیں، جتنا غصے میں آ کے دوسرے کے اوپر سنا رہے ہوتے ہیں، ان کو باتیں کستے ہیں، اور بہت ساری لڑائی جھگڑوں کے وجہ بنتی ہے۔ جی بالکل صحیح، بڑا خوبصورت انداز فرمان الہی جو ہے وہ آپ نے، فرمان نبوی جو ہے وہ آپ نے بیان کیا کہ غصہ قابو کرنا جو ہے وہ اصل مردانگی ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ بالکل وہ اصل مردانگی ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے علامہ عدیل انجم علوی صاحب۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، جی اللہ پاک کا شکر۔ رمضان سیزن کیسا گزرا ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ اللہ پاک، روزے آرام سے سب گزرے ہیں؟ گرمی کافی ہو گئی ہے؟ بہت اچھے گزرے ہیں جی۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں سنا کہ آج ہم صلح جوئی کے حوالے سے اور اسی ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب نے بڑا زور دیا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ناراض نہ رہیں، اور دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہیں تو ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت سارے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ تو اسی ٹاپک کو آج ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ صلح جوئی جو ہے اس کی اصل ڈیفینیشن ہے کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات طیبہ کہ آپ کسی بھی پہلو کو لے لیں تو انسانیت اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، بے شک ایسے ہی ہے، کیونکہ انسانیت نہ تو بو علی سینا کی حکمت و طیب پہ ناز کرتی ہے سبحان اللہ، اور نہ لینین کے اشتراکی نظریات پر۔ بے شک ایسے دنیا انسانیت نہ تو شیکسپیئر کے ادب پہ فخر کرتی ہے اور نہ ابن بطوطہ کے سفر کیا کہنے، بالکل صحیح۔ دنیا انسانیت نہ تو ہلاکو خان اور چنگیز خان کی سفاکیت پر نازاں ہیں اور نہ نہرو اور گاندھی کے ہندوازم پر۔ بالکل اگر کائنات کے اندر کوئی ہستی ہے کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یعنی جن کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، تو وہ بحیثیت مسلمان تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے۔ بے شک ایسے آپ کا جو ٹاپک ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بالکل اخلاق کے ساتھ بھی اٹیچ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اخلاق حسنہ کیا ہے، خلق عظیم کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلق یہ ہے کہ خلق حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی تم سے اگر قطع تعلق ہونے کی کوشش کرے تم اس پر صلہ رحمی کرو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اور اگر کوئی تم سے دور بھاگنے کی کوشش کرو اس کو قریب لانے کی کوشش کرو، بالکل درست، اور اگر کوئی تم پر ظلم و ستم کرے تو تم اسے معاف کرنے کی کوشش کرو۔ بالکل اور آپ بے شک تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں میں لوگوں نے کانٹے بھی بچھائے، لیکن میرے نبی نے ان پر بھی مسکراہٹ کے پھول نچھاور کی، سبحان اللہ، طاقت انتقام بھی ہے مگر عفو و درگزر کر دیا۔ آپ طائف کی مثال لے لیں، طائف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک خون مبارک سے بھر گئے۔ جبریل امین آئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں ان کو اس پہاڑ کے درمیان میں نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہوں، پیس کر رکھ دیتا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میں زحمت بن کے نہیں بلکہ میں رحمت بن کے۔ سبحان اللہ، کسی نے کہا تھا نا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، کیا کہنے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ بالکل، کیا خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات کی۔ اور وہ بڑھیا کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم وہ بچپن سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اور اس روایت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس روایت کے حوالے سے کافی علماء کرام اور اس میں کافی اختلاف ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور زیادہ تر علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایسی کوئی روایت سرزد نہیں ہوئی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہمارے لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ایسے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے مکمل ترین نمونہ ہے۔ بالکل ایسے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، نام ہے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ، اور یہ بڑے غریب قسم کے صحابی ہیں۔
اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنا غریب تھا, میری چند بہنیں بھی تھی میرے گھر میں, یعنی اتنی غربت کا عالم تھا کہ میرے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا, کئی دن میرے گھر میں چولہا نہ جلا کرتا. اب حضور کو یہ پتہ تھا کہ میرا غلام غریب ہے. اب یہاں سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آج دیکھیں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور پریشان کن صورتحال ہے, بڑے مسائل ہیں اور غریب آدمی پریشان کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں جناب, ہم راشن تقسیم کرتے ہوئے سیلفی بنا کر, وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. بالکل بجا, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اب اس کا یہ جناب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام, یعنی بڑی غربت کا عالم تھا, حضور کو پتہ تھا. آپ فرماتے ہیں حضور میری مدد فرماتے اور اس انداز سے مدد فرماتے کہ مجھے عزت بھی مل جاتی اور میری مدد بھی ہو جاتی. سبحان اللہ. آپ نے پھر جنگ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں جنگ کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو جنگ میں چلتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. المختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا جنگ میں, تو میرا گھوڑا بڑا کمزور تھا, تو میں پیچھے رہ گیا. واپسی پر جس وقت جنگ ختم ہوئی تو ہم واپس آئے تو میرا گھوڑا پیچھے رہ گیا. تو اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جہاں پر پڑاؤ کیا وہاں پر موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے دیکھا کہ وہ حضور کے غلام حضرت جابر بن عبداللہ نہیں ہے. اب حضور وہاں سے پیچھے واپس مڑے. سبحان اللہ. وہاں سے حضور پیچھے مڑے جا کر اپنے غلام سے, دیکھیں اب حوصلہ افزائی دیکھیں اپنے غلام کی کس انداز سے کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر اپنے غلام سے فرمایا کیا وجہ ہے میرے غلام, تم پریشان لگ رہے ہو کیوں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ گھوڑا بیمار ہے, میں پیچھے رہ گیا. اب حضور نے فرمایا دیکھو نا کتنا اعلیٰ قسم کا گھوڑا تو نے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو کتنا اعلیٰ قسم کا گھوڑا, کتنا اعلیٰ قسم کا گھوڑا تو نے رکھا ہوا ہے. اللہ اچھا تیرا گھوڑا بڑا اعلیٰ نسل کا ہے, اب تو مجھے بتا تو اس کو بیچتا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. تو اس کو بیچتا نہیں ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو گھوڑے کی بات ہے, ہم تو ہماری جانیں آپ کے لیے قربان ہے, ہر چیز آپ کے لیے قربان. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا یہ گھوڑا کیا چیز ہے یا رسول اللہ, ہماری جانیں آپ کے لیے قربان ہے. ٹھیک ہے, تو یا رسول اللہ آپ لے لیں گھوڑا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھوڑے پر ہاتھ پھیرا نا, تو وہ بیمار گھوڑا تھا, تو پھر وہ گھوڑا پھر چلا نہیں بلکہ اڑنا شروع ہو گیا, باقی سب سے آگے نکل کر. اب جس وقت مدینے میں پہنچ گئے تو انہوں نے گھوڑے کو نہلایا دھلایا, بڑے اچھے انداز کے ساتھ تیار کر کے حضور کے پاس لے کر آئے کہ میں نے حضور کو دینا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی قیمت کے بغیر ہی رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں پیسے دوں گا. اب وہ فرماتے ہیں مجھے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت تھی. سبحان اللہ. کیا نبی, مجھے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت تھی. تو نبی کے پاس کیا علم غیب نہیں ہے؟ بے شک ہے. مجھے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت تھی, بڑی سخت ضرورت تھی. آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تو اتنا اعلیٰ نسل کا گھوڑا اچھا لے آئے ہو. ٹھیک ہے, آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں لے آیا ہوں. حضور نے فرمایا کہ کتنے پیسے لوگے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ چلیں اتنے دے دیں. بات ہوگی یعنی طے ہوگی کہ اتنے پیسے لوں گا. اب وہ جتنے بھی ہو سکتے تھے, اب حدیث میں مختلف روایات ملتی ہیں, لہٰذا جتنے بھی تھے جو بھی تھے کہ یا رسول اللہ اتنے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میں اس سے زیادہ دوں گا. سبحان اللہ. اب حضور نے اس سے زیادہ دیے, زیادہ دے کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گھوڑا اپنے ہاتھ میں لیا. اب وہ سرکار کے غلام واپس جانے لگے نا, تو حضور نے فرمایا ٹھہرو میرے غلام, اب یہ دیکھو کتنی اعلیٰ نسل کا گھوڑا, اب یہ میرا ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ میں اپنا گھوڑا واپس تجھے تحفے میں عطا کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدد بھی کر دی اور اپنا وہ گھوڑا ان سے لیا. کیا آج جیسے آپ نے بڑی خوبصورت اور بات آپ نے پھر رسولہ کے حوالے سے بات کی کہ دیکھیے بہت بڑی مثال ملتی ہے جنگ احد کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے حضور کے چچا جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. دانے سے بات دیا. ٹھیک ہے, اس نے کلیجہ چبایا. اور میں رات کو پڑھ رہا تھا تفسیر مزری شریف 5ویں جلد کے اندر. سبحان اللہ. کہ آپ لکھتے ہیں وہ صاحب تفسیر کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے لیکن جس وقت حضور کو پتہ چلا نا کہ میرے محبوب چچا کا, اور حضور نے فرمایا تھا یہ امیر حمزہ یہ میرا بھی شعر ہے اور اللہ کا بھی شعر ہے. سبحان اللہ. سبحان. ٹھیک ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اس نے کلیجہ چبانے کی کوشش کی لیکن اندر نہیں لے کر گئی, اس نے واپس الٹی کر دی تھی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو حضور واپس آئے تو حضور نے فرمایا تھا اگر یہ عورت اگر کلیجہ چبا لیتی تو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتی. سبحان اللہ. جہنم کی آگ سے بچ جاتی. سبحان. اب یہاں پر میں میرا اپنا ایک انداز ہے, اگر کسی کو پسند جی بسم اللہ. بسم اللہ. یہاں پر میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اندر لے کر اس کے معدے میں چلا جاتا تو جہنم کی آگ آگ حرام ہو جاتی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے
यानी वो उसका कलेजे का मामला है कि वो अगर अंदर चला जाए तो हुजूर ने जिनके लिए फरमाया, सैयद ज़ारा पाक के लिए फरमाया बिदात मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, सुभान अल्लाह, ठीक है। हुसैन के लिए फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, और हज़रत इमाम हसन के लिए फरमाया ये मेरी उम्मत का सरदार है, सुभान अल्लाह, और हज़रत अली के लिए फरमाया लहमु का लहमी, दमु का दमी, जिस्मु का जिस्मी। सुभान यानी देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उसके बाद इतना जुल्म और सितम होने के बाद फिर वो कातिल वहशी हुजूर की बारगाह में आया तो मेरे नबी ने उसे भी माफ़ कर दिया। अब सिर्फ हुजूर ने इतनी बात कही कि बस तू मेरी आंखों के सामने ना आना, इसलिए कि जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे अपने चचा की याद आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हालांकि हमें तो इस्लाम बदला लेने का, आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ का हुक्म बेशक देता है, लेकिन ये नबी की सिफत है कि हम माफ़ कर दिया जाए। अलाम साहब ये बताइएगा कि सुलह हदैबिया के मौका पर हमने देखा कि इस्लाम बहुत सारी कुर्बानियाँ जो है इस्लाम ने हमेशा में देने का हुक्म दिया है कि हमें कुर्बानियाँ देनी चाहिए। आज भी अफ़गानिस्तान और अमेरिका में आपस में एक सुलह जोई का मामला जो है वो चल रहा है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके किरदार को किस अंदाज में आप देखते हैं कि क्या हमने एक मस्बत किरदार अदा किया है? देखिए ये सीधी सी बात है, कुफार तो हमारे हमायती हो नहीं सकते, बेशक ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन चाहे काफिर भी हो ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके साथ भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर बातचीत से मसला हल हो सकता है तो ज़रूर बातचीत सबसे पहला ऑप्शन यही है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, तो और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का बड़ा किरदार है, इन्होंने 20 साल से किरदार अदा किया, और लेकिन आज फिर हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप एक जंग की सूरत यार, बहरहाल अल्लाह पाक हमको जंग से महफूज रखे, आमीन आमीन। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर बैठ कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं, और जिस तरह पहले हुआ है अमन के साथ हो गया मसला, तो इंशाल्लाह फिर मुज़ाकरात कोई भी मसला होना तो वो बैठ के हल किया जा सकता है, टेबल टॉक के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अलाम साहब कोई फाइनल मैसेज आप सुलह जोई के हवाले से और इस हवाले से अगर हमारे व्यूअर्स को? मैं इंसानियत के नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो हज़रत वासिफ अली वासिफ ने लिखा था कि इंसान उनसे निकला है जिसका माना है मोहब्बत अखुवत, और जो इंसान इंसान होकर इंसानियत से मोहब्बत नहीं करता वो सूरत इंसान तो है पर सीरत हैवान। और यहाँ पर वो सूफी शायर है ना हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार, क्या कहने आपने बात ही खत्म कर दिया, आपने फरमाया फुल्ला दातू इतर बना, फुल्ला दातू इतर बना, इतर दा फिर कट दरिया, दरिया दे विच गोते ला, सुभान अल्लाह, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी पहले अपनी मेम का। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत, क्या बाबा बुल्ले शाह को हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो कलाम आप पहली दफ़ा नज़र से गुजरा, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा कि जब तक इंसान के अंदर से उसकी मैं ख़त्म नहीं हो सकती तब तक इंसान जो है वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आजकल लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे होते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि हर किसी को कि ये काम मैंने किया है, हर चीज़ में उसकी जो मैं है ना एक वो इंसान को ले डूबती है कई जगह पे, बल्कि ऐसे होता है। बुजुर्ग थे ना, तो वो जोर की नमाज का वक्त हो रहा था, कोई बंदा आया तो उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह पाक ने शैतान को जन्नत से क्यों निकाला? उन्होंने कहा जी थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं जोर की बात आपको जवाब दे दूंगा। उसने कहा चले मैं बैठ जाता हूँ। जोर के बाद जिस वक्त सलाम फेरा तो फिर वापस आप, बुजुर्गों की आदत है वो नमाज पढ़ने के बाद वापस मुक्तदियों की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं थोड़े टेढ़े हो। उन्होंने कहा कौन सा बंदा था जिसने सवाल किया था जी शैतान को जन्नत से क्यों? फौरन खड़ा हो जी मैं। उन्होंने कहा यही वो लफ्ज़ था जिसकी वजह से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक लफ्ज़ में उन्होंने पूरी उसकी डेफिनेशन जो है वो बयान कर दी। अल्लाह सब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और बहुत कुछ नया जो है हमें सुलह जोई के हवाले से सीखने को मिला। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारे इल्म में नहीं थी, लेकिन आज वो दोबारा कुछ इल्म में थी भी, लेकिन वो दोबारा रिवाइज हो गई, आपके ताज़ी हो जाती है ना दोबारा, उनकी वजह से कहते हैं ना दोहराई हो गई आपके अल्फाज में, तो उसकी हमारी एक दफ़ा से दोहराई हो गई। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। रखिए अल्लाह पाक आपके इस प्रोग्राम को तरक्की अता फरमाए, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझ नाचीज़ को इतने खूबसूरत प्रोग्राम में दावत दी। यार जिंदा सोबत बाकी ज़िंदगी ने वफा की, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।